معتکفین کی 40 مدنی بہاریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معتکفین کی 40 مدنی بہاریں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے دنیا کے مختلف مقامات پر ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں کی جانے والی معتکفین کی تربیت سے ہر سال معاشرے کے نہ جانے کتنے ہی بگڑے ہوئے افراد گناہوں سے تائب ہو جاتے، اور ان میں بعض خوش نصیب یہ جذبہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے لے کر اٹھتے، اور پھر اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی کوششوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان کی جھلکیاں آئندہ صفحات پر نظر آئیں گی۔ اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھا تھا، ضرورتاً تصرف کر کے پڑھنے والوں کے لیے دلچسپی کا سامان مہیا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ درود شریف کی فضیلت اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 1، شکاری خود شکار ہو گیا۔ عطار آباد، جیکب آباد، باب الاسلام، سندھ، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں جہالت کا گھپ اندھیرا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو معاذ اللہ عز وجل برا بھلا کہنا کار ثواب سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی اس ضلالت و گمراہی میں پوری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ ان کی توبہ کے اسباب یوں ہوئے کہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ عطار آباد میں رمضان مبارک 1426 سنہ ہجری 2005 عیسوی کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی ترکیب تھی۔ ان کے محلے کے چند لڑکے بھی معتکف ہو گئے تھے۔ انہیں تنگ کرنے کی غرض سے وہ مدنی مرکز فیضان مدینہ چلے آئے۔ وہاں سنتیں سکھانے کے حلقے لگے ہوئے تھے۔ وہ طاق میں بیٹھ گئے کہ موقع ملے تو شرارت شروع کروں کہ اتنے میں ایک عاشق رسول خیر خواہ نے بڑے ہی پیارے اور دل نشین انداز میں انہیں حلقے میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس کی نرمی اور عاجزی کے باعث وہ انکار نہ کر سکے اور حلقے میں بیٹھ گئے، اور مبلغ دعوت اسلامی کا بیان دھیان سے سننے لگے۔ مبلغ کے بیان میں عجیب کشش تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بیان کے مدنی پھولوں کے سحر میں گرفتار ہوتے چلے گئے۔ عاشقان رسول نے انہیں بقیہ دنوں کے اعتکاف کی دعوت دی، انہوں نے حامی بھر لی اور اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ وہ تو شکار کرنے چلے تھے، مگر لو آپ اپنے دام یعنی جال میں صیاد یعنی شکاری آ گیا کہ مصداق خود ہی شکار ہو کر رہ گئے۔ ان کے لیے اعتکاف میں سبھی کچھ نیا تھا۔ دوران اعتکاف انہیں اپنی گمراہی کا پتہ چلا۔ الحمدللہ الکریم، انہوں نے باطل عقائد سے توبہ کی، کلمہ طیبہ پڑھا اور دعوت اسلامی کے سفینہ اہل سنت میں سوار ہو کر جانب مدینہ رواں دواں ہو گئے۔ انہوں نے اپنا چہرہ مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر سبز امامہ شریف سے سر سبز و شاداب کر لیا۔ 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کر کے دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق حلقہ ذمہ داری پر فائز ہوئے، اور الحمدللہ الکریم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنے والے بن گئے۔ اللہ رب العزت عز وجل انہیں اور ہمیں دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے اور بھٹکے ہوئوں کو حق و صداقت کی راہ دکھائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ختم ہوگی شرارت کی عادت، چلو دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف،
دور ہوگی گناہوں کی شامت چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، میں نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ تحصیل شجاع آباد، ضلع ملتان، حال مقیم باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی، والدین کے معاذ اللہ عز و جل انتہائی درجہ گستاخ تھے۔ کرکٹ اور بلیئرڈ کھیلنے میں دن برباد کرتے اور رات ویڈیو سینٹر کی زینت بنتے۔ ماہ رمضان مبارک میں ماں باپ سے انہوں نے بہت زیادہ لڑائی کی، یہاں تک کہ گھر میں توڑ پھوڑ مچا دی۔ اپنی گناہوں بھری زندگی سے خود بھی بیزار تھے، غضب کے جذباتی تھے، اسی لیے معاذ اللہ عز و جل کئی بار خودکشی کی بھی سعی یعنی کوشش کی، مگر الحمدللہ الکریم ناکامی ہوئی۔ اللہ پاک کے کرم سے ان کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا شوق پیدا ہوا۔ اپنے گھر کی قریبی مسجد میں ہی اعتکاف کا ارادہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ ان کی انفرادی کوشش کے نتیجے میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ الحمدللہ الکریم، اجتماعی اعتکاف کی برکتوں کے کیا کہنے۔ کلین شیو اور پینٹ شرٹ میں کسے کسائے تھے، مگر تربیتی حلقوں، سنتوں برے بیانات اور عاشقان رسول کی صحبتوں نے وہ مدنی رنگ چڑھایا کہ ہاتھوں ہاتھ داڑھی بڑھانی شروع کر دی۔ امامہ شریف کا تاج سر پہ سجا لیا اور چاند رات کو خوب رو رو کر گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد گھر جانے کے بجائے ہاتھوں ہاتھ سنتوں کی تربیت کے 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے، خدا کی قسم یہ میری زندگی کی سب سے پہلی عید تھی جو بہت اچھی گزری۔ واپسی پر گھر آ کر امی جان کے قدموں سے لپٹ گئے اور اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئیں اور بے ہوش ہو گئے۔ کم و بیش آدھے گھنٹے کے بعد جب ہوش آیا تو سارے گھر والے انہیں گھیرے ہوئے تھے اور تصویر حیرت بنے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ الحمدللہ الکریم، گھر میں بہت اچھی ترکیب بن گئی۔ انہیں تنظیمی طور پر علاقائی مشاہد کا نگران بننے اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کے تربیتی کورس کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ مزید 126 دن کے امامت کورس کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اللہ رب العزت انہیں اور ہمیں استقامت عنایت فرمائے۔ بگڑے اخلاق سارے سنور جائیں گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بس مزہ کیا مزے کو مزے آئیں گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، میں نے عید کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ میاں والی کالونی منگو پیر باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہونے سے پہلے کئی گرل فرینڈز بنا رکھی تھی۔ گندی ذہنیت کا عالم یہ تھا کہ روزانہ ہی گندی فلمیں دیکھا کرتے۔ حیرت بالائے حیرت یہ کہ انہوں نے زندگی میں عید کے علاوہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی تھی اور انہیں بالکل بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور انہیں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اجتماعی اعتکاف نصیب ہو گیا۔ فیضان مدینہ کے دینی ماحول کی بھی کیا بات ہے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں، غفلت کا پردہ چاک ہوا اور نیکیوں کا جذبہ ملا۔ الحمدللہ الکریم، انہوں نے نماز سیکھ لی اور 5 وقت باجماعت نماز کے پابند ہو گئے۔ انہوں نے 2 مساجد میں فیضان سنت کا درس شروع کر دیا۔ الحمدللہ الکریم، اسلامی بھائیوں نے انہیں ایک مسجد کی مشاورت کا ذیلی نگران بنا دیا اور ان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ جسے چاہا جلوہ دکھا دیا، اسے جام عشق پلا دیا،
جسے چاہا نیک بنا دیا، یہ میرے حبیب کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، اعتکاف کی برکت سے سارا خاندان مسلمان ہو گیا۔ کلیان، مہاراشٹر، الہند کی میمن مسجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان المبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک نو مسلم نے، جو کہ کچھ عرصہ قبل ایک مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے تھے، اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ سنتوں بھرے بیانات، کیسٹ اجتماعات اور سنتوں بھرے حلقوں نے ان پر خوب مدنی رنگ چڑھایا۔ اعتکاف کی برکت سے دین کی تبلیغ کے عظیم جذبے کا روشن چراغ ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ چونکہ ان کے گھر کے دیگر افراد ابھی تک کفر کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے، لہذا اعتکاف سے فارغ ہوتے ہی انہوں نے اپنے گھر والوں پر کوشش شروع کر دی۔ دعوت اسلامی کے مبلغین کو اپنے گھر بلوا کر دعوت اسلام پیش کروائی۔ الحمدللہ الکریم، والدین، 2 بہنوں اور ایک بھائی پر مشتمل سارا خاندان مسلمان ہو گیا اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مرید بن گیا۔ ولولہ دین کی تبلیغ کا پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، فضل رب سے زمانے پہ چھا جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، میں پکا دنیا دار تھا۔ سکھر شہر باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی پر دنیا کا دھن کمانے ہی کی دھن سوار رہتی تھی۔ عملی دنیا سے کوسوں دور گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے تھے۔ الحمدللہ الکریم، بعض عاشقان رسول کی ان پر شفقت بھری نظر پڑ گئی۔ وہ رمضان مبارک میں بار بار ان کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں اجتماعی اعتکاف کی دعوت دیتے، مگر وہ ٹال دیا کرتے۔ ماشاء اللہ الکریم، وہ عاشقان رسول بہت بلند حوصلہ تھے، گویا مایوس ہونا جانتے ہی نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے مذکورہ اسلامی بھائی کو ان کے حال پر چھوڑنا گوارا نہ کیا اور وقتاً فوقتاً نیکی کی دعوت دے کر اپنا ثواب کھڑا کرتے رہے۔ ان کی انفرادی کوشش بالآخر رنگ لائی اور اس پکے دنیا دار کا دل بھی پسیج ہی گیا، اور وہ آخری عشرہ رمضان مبارک غالباً 1410 ہجری 1990 عیسوی میں ان کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ اعتکاف میں ان کو محسوس ہوا کہ عاشقوں کی دنیا ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ عاشقان رسول کی صحبت نے ان پر مدنی رنگ چڑھا دیا۔ الحمدللہ الکریم، وہ نمازی بن گئے، داڑھی رکھ لی اور امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ وہاں انہیں یہ مسئلہ بھی سیکھنے کو ملا، قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کیے پیشاب وغیرہ کرنا حرام ہے۔ سوئے اتفاق سے اعتکاف والی مسجد کے استنجا خانوں کا رخ غلط تھا۔ انہوں نے رضا الہی عز و جل کی خاطر ہاتھوں ہاتھ کاریگروں کو بلوا کر اپنی جیب سے اخراجات پیش کر کے استنجا خانوں کے رخ درست کروا لیے۔ الحمدللہ الکریم، اعتکاف کے بعد سے اب تک انہیں کئی بار عاشقان رسول کے ہمراہ سنتیں سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سنتوں بھرے سفر کی سعادتیں مل چکی ہیں۔ حب دنیا سے دل پاک ہو جائے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، جام عشق محمد بھی ہاتھ آئے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیجیے۔ راولپنڈی، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی جب 10ویں کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے،
انہوں نے اپنے محلے کی بلال مسجد میں رمضان مبارک 1421 سنہ ہجری 2000 عیسوی کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ وہاں 14-15 افراد معتکف تھے۔ غالباً 28 رمضان مبارک کو بعد نماز ظہر ان کے بچپن کے ایک کلاس فیلو جو بیچارے شرافت کی وجہ سے ان کی شرارت کا نشانہ بنا کرتے تھے تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے سر پر سبز امامہ شریف سجایا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے معتکفین پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے پوچھا، آپ میں سے برائے مہربانی کوئی نماز عید کا طریقہ سنا دے۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اس پر انہوں نے کہا، اچھا چلیے نماز جنازہ کا طریقہ ہی بتا دیجئے۔ یہ بھی ان میں سے کوئی نہ بتا سکا۔ پھر مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں نماز کی مشق یعنی پریکٹیکل کروائی۔ اس سے ان کی بہت ساری غلطیاں ان کے سامنے آئیں۔ اس کے بعد نہایت احسن انداز میں مبلغ دعوت اسلامی نے انہیں نماز عید اور نماز جنازہ کا طریقہ سکھایا، جس سے ان کا دل بہت خوش ہوا۔ اس اسلامی بھائی کا کہنا ہے، سچ پوچھو تو ہمارے لیے حاصل اعتکاف یہی تھا کہ ہمیں مبلغ دعوت اسلامی کی برکت سے مختلف نمازوں کے اہم احکامات سیکھنا نصیب ہوئے۔ عید کی نماز میں انہیں مسجد کی چھت پر جگہ ملی۔ جب امام صاحب نے دوسری تکبیر کہی تو اس اسلامی بھائی کے علاوہ تقریباً سبھی رکوع میں چلے گئے۔ حالانکہ یہ رکوع کا موقع نہیں تھا، بلکہ اس میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر لٹکانے تھے۔ خیر، ورنہ وہ بھی عوام کے ساتھ رکوع ہی میں ہوتے، مگر مبلغ دعوت اسلامی نے اعتکاف میں نماز عید کا طریقہ سکھا دیا تھا۔ اس موقع پر ان کا دل چوٹ کھا گیا اور دعوت اسلامی کی اہمیت ان پر خوب واضح ہو گئی۔ انہوں نے اس مبلغ دعوت اسلامی سے عید کی ملاقات پر عرض کیا، مجھے بھی اپنے جیسا بنا لیجئے۔ اس مبلغ دعوت اسلامی نے ان کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی۔ الحمدللہ الکریم، مبلغ دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش کی برکت سے وہ بالآخر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر شعبہ تعلیم کے علاقائی ذمہ دار بھی بنے۔ ہاں جنازہ و عید اس کو سیکھیں مزید، آئیں مسجد چلیں کیجئے اعتکاف، خوب نیکی کا جذبہ ملے گا جناب، آپ ہمت کریں کیجئے اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جناح آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے رمضان مبارک غالباً 1425 ہجری 2004 عیسوی کے آخری عشرے میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹنے کی سعادت حاصل کی اور برائیوں سے توبہ کی۔ انہیں سنت کے مطابق کھانا تک نہیں آتا تھا۔ اعتکاف میں دیگر سنتوں کے علاوہ کھانے پینے کی سنتیں بھی سکھائی گئیں۔ بالخصوص اس مبلغ کو سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق کھانا تناول کرتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے اور انہوں نے بھی سنت کے مطابق کھانا کھانے کی عادت اپنا لی۔ یوں وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ سنتیں کھانا کھانے کی تم جان لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مان لو بات اب تو میری مان لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، عاشقان رسول کی شفقتوں نے لاج رکھ لی۔ اندور شہر MP الہند کے ایک فیشنیبل نوجوان آوارہ اور ماڈرن دوستوں کی صحبت میں رہ کر گناہ بھری زندگی گزار رہے تھے۔ رمضان مبارک 1425 ہجری 2004 عیسوی کے آخری عشرے میں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ عاشقان رسول کی شفقتوں نے لاج رکھ لی، گناہوں سے توبہ کی سعادت مل گئی، چہرے پر داڑھی جگمگانے اور سر پر امامہ شریف کی بہاریں
مسکرانے لگیں۔ سنتوں کی خدمت کا خوب جذبہ ملا، حتیٰ کہ مبلغ بن گئے۔ یہ لکھتے وقت علاقائی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے سنتوں کی برکتیں لوٹ اور لٹا رہے ہیں۔ لینے خیرات تم رحمتوں کی چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، لوٹنے برکتیں سنتوں کی چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، غیر اسلامی نظریات رکھنے والوں کی توبہ۔ یوں تو سکھر باب الاسلام سندھ کے قریبی شہر اتار آباد جیکب آباد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا دینی پیغام پہنچ چکا تھا، مگر ان دنوں دینی کام وہاں بہت کم تھا۔ رمضان مبارک 1410 ہجری 1990 عیسوی میں اتار آباد کے اندر خوب انفرادی کوشش کر کے سکھر کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے وہاں کے اسلامی بھائیوں کو اجتماعی اعتکاف کے لیے سکھر آنے کی دعوت دی، جس کی برکت سے اتار آباد کے کثیر اسلامی بھائیوں نے منورہ مسجد اسٹیشن روڈ سکھر میں اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ قبل ازیں اتار آباد میں کوئی اسلامی بھائی فیضان سنت کا درس دینے والا بھی نہ تھا۔ الحمدللہ الکریم اس اجتماعی اعتکاف میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے 17 اسلامی بھائی معلم و مبلغ بنے۔ چہروں کو داڑھی شریف سے اور سروں کو سبز امامہ شریف سے سجایا، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ذمہ دار بنے۔ بعض ایسے لوگ بھی کسی طرح سے کھنچ کر آ گئے تھے جو غیر مسلموں کے ساتھ غیر اسلامی نظریات کو درست مانتے تھے۔ الحمدللہ الکریم انہوں نے اپنے کفریہ نظریات سے توبہ کی، کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہوئے اور بقیہ زندگی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں گزارنے کی نیت کی۔ الحمدللہ الکریم اس وقت اس شہر کے اسلامی بھائی جو کہ رمضان مبارک 1410 ہجری میں اجتماعی اعتکاف کی برکتوں سے مالا مال ہوئے تھے، وہ اور لا دینیت سے توبہ کرنے والے اب بہترین مبلغ بن چکے ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے اجتماعات میں بھی سنت و بھرے بیانات فرماتے ہیں اور مختلف صوبائی مجالس کے اہم ترین ذمہ دار بن کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائی چلے آؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خالی دامن مرادوں سے بھر جاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، اب گردن تو کٹ سکتی ہے مگر، کورنگی نمبر 6، باب المدینہ کراچی کہ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے اپنے بے نمازی اور کلین شیو 26 سالہ چھوٹے بھائی کو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آخری عشرہ رمضان مبارک 1421 ہجری 2000 عیسوی کے اجتماعی اعتکاف میں بٹھا دیا۔ بے نمازی اور سنتوں سے کوسوں دور رہنے والے ان کے بھائی پر اعتکاف میں عاشقان رسول کی صحبت بابرکت سے وہ مدنی رنگ چڑھا کہ الحمدللہ الکریم وہ 5 وقتہ نمازی بن گئے اور داڑھی مبارک سجا لی، اور ان کا یہاں تک مدنی ذہن بن گیا کہ اب گردن تو کٹ سکتی ہے مگر داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ میٹھے آقا کی الفت کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، داڑھی رکھنے کی سنت کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 11، مرگی کا مرض دور ہو گیا۔ بمبئی کی تحصیل کرلا الہند میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی جانب سے رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں
ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک ایسے اسلامی بھائی بھی معتکف ہو گئے جن کو ہر دوسرے دن مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ الحمدللہ الکریم، اعتکاف کے دوران انہیں ایک بار بھی دورہ نہ پڑا، بلکہ الحمدللہ الکریم تا دم تحریر آج تک پھر انہیں مرگی کی تکلیف نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ ہر کام ہوگا بھلا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوگی بفضل خدا ہر بلا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے الحمدللہ الکریم آفتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں۔ الحمدللہ الکریم مرگی کا مرض بھی ٹھیک ہو گیا کہ اس کو مسجد میں دورہ ہی نہ پڑا۔ یقیناً یہ اس پر اللہ پاک کا خصوصی کرم ہو گیا۔ تاہم یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ مرگی کے ایسے مریض اور آسیب زدہ جو اچھل کود کرتے، چیختے چلاتے ہوں، یا ایسے مریض جن کا بے ہوشی میں پیشاب وغیرہ نکل جاتا ہو، نیز ایسے تمام افراد جن سے لوگوں کو گھن آتی، ایذا پہنچتی ہو، ان کا اعتکاف کرنا تو دور رہا، ایسی حالت میں باجماعت نماز کے لیے بھی مسجد کے اندر آنا جائز نہیں۔ 12 میں کلین شیو تھا۔ نصیر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کلین شیو تھے۔ زندگی کے دن غفلت میں بسر ہو رہے تھے۔ اسلامی بھائیوں کی ترغیب اور خوب انفرادی کوشش کے نتیجے میں انہوں نے رمضان مبارک 1425 ہجری 2004 عیسوی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل کی۔ الحمدللہ الکریم اعتکاف میں ان کا دل چوٹ کھا گیا۔ سابقہ معاصی یعنی نافرمانیوں پر پشیمان یعنی شرمندہ ہو کر بہت روئے اور آئندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم مصمم کر لیا۔ امامہ شریف کا تاج سر پر سجایا، داڑھی مبارک رکھ کر اپنے چہرے کو مدنی رنگ چڑھایا۔ الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے تنظیمی ڈویژن نصیر آباد کی ایک تحصیل مشاورت کے نگران بھی بنے۔ سیکھنے کو ملیں گی تمہیں سنتیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، لوٹ لو آ کر اللہ کی رحمتیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 13 میری فلمی گیت گنگنانے کی عادت تھی۔ ڈرگ روڈ باب المدینہ کراچی کے تقریباً 25 سالہ اسلامی بھائی نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان رسول کے ہمراہ آخری عشرۂ رمضان مبارک کے اعتکاف کی سعادت حاصل کی۔ ان اعتکاف کی بہت سی برکتیں حاصل ہوئیں، من جملہ راہ چلتے ہوئے بازاری لڑکوں کی طرح فلمی گیت گانے کی جو عادت تھی وہ نکل گئی، اور الحمدللہ الکریم اس کی جگہ نعت شریف گنگنانے کی عادت پڑ گئی۔ نیز زبان کا قفل مدینہ لگانے یعنی بری تو بری غیر ضروری باتوں سے بھی بچنے کا ذہن بنا، اور ان کا ایسا ذہن بن گیا کہ جو ہی منہ سے فضول بات سرزد ہوتی، بطور کفارہ جھٹ زبان پر درود شریف جاری ہو جاتا۔ گیت گانے کی عادت نکل جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، بے جا بک بک کی خصلت بھی ٹل جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 14 ماڈرن نوجوان ترقی کرتے کرتے بمبئی بائکلا الہند میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے آخری عشرۂ رمضان مبارک 1419 ہجری 1998 عیسوی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں ایک ماڈرن نوجوان نے جو کہ الیکٹرانک انجینئر ہیں شرکت کی۔
10 دن تک عاشقان رسول کی صحبت کا خوب فیض اٹھایا۔ مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی مبارک کا نور چہرے پر چھایا، سبز سبز امامہ شریف کا تاج سجایا۔ اعتکاف کی برکتوں نے ان کو سنتوں کا عظیم مبلغ بنایا۔ الحمدللہ الکریم، وہ دین کی خدمتوں میں ترقی کرتے کرتے تادم تحریر ہند مکی کابینہ کے رکن کی حیثیت سے سنتوں کی بہاریں لٹانے میں کوشاں ہیں۔ ساری فیشن کی مستی اتر جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، زندگی سنتوں سے نکھر جائے گی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 15 میں نے نشہ کیسے چھوڑا۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی بے نمازی اور نشے کے عادی تھے۔ گھر والے ان کی وجہ سے پریشان تھے۔ خوش قسمتی سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 3 دن سنتوں بھرے اجتماع صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان 1426 سنہ ہجری 2005 عیسوی میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہیں اعتکاف کی نیت کی اور وقت آنے پر باب المدینہ کراچی پہنچ کر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر آخری عشرے رمضان المبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں معتکف ہو گئے۔ 3 دن اجتماع ملتان شریف میں اگرچہ آخرت کی بہتری کے متعلق کافی ذہن بنا تھا، مگر اجتماعی اعتکاف کی تو کیا بات ہے، بس ان کی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے گناہوں سے پکی توبہ کی، داڑھی مبارک بڑھانی شروع کر دی، ہاتھوں ہاتھ سبز امامہ شریف بھی سجا لیا۔ اعتکاف کے بعد جب زمزم نگر حیدرآباد پہنچے تو داڑھی اور امامہ شریف میں دیکھ کر گھر والے اور پڑوسی وغیرہ سب حیرت زدہ رہ گئے۔ الحمدللہ الکریم، ان کی نشے کی عادت بھی بالکل چھوٹ گئی۔ اپنی بساط بھر دعوت اسلامی کا دینی کام شروع کر دیا۔ اللہ پاک کے فضل سے ان کی بیٹی نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں شریعت کورس میں داخلہ لے لیا، جبکہ 2 بچوں نے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا۔ گر مدینے کا غم چشم نم چاہیے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مدنی آقا کی نظر کرم چاہیے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ 16 یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان پاکستان کے ایک اسلامی بھائی گناہوں بری زندگی میں بدمست رہتے ہوئے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ اللہ پاک کا کروڑ کروڑ احسان کہ ان کے شہر میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کا دینی کام شروع ہوا، اور پہلی بار دعوت اسلامی کی طرف سے 1416 ہجری 1995 عیسوی شب براءت کا سنتوں بھرا اجتماع ہوا۔ الحمدللہ الکریم، انہوں نے اس میں شرکت کی۔ اجتماع میں عاشقان رسول کے داڑھی اور امامے والے نورانی چہروں اور ان کی محبت بھری ملاقاتوں نے انہیں دعوت اسلامی سے متاثر تو کیا، مگر وہ دور ہی دور رہے۔ افطار اجتماع میں بھی کبھی شرکت نہیں کی، حتیٰ کہ رمضان مبارک 1416 ہجری 1995 کی 27ویں شب آ پہنچی۔ انہوں نے اجتماع والی مسجد میں ہونے والی اجتماعی دعا میں حاضری دی۔ اختتام پر اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور کسی نے بتایا یہاں کچھ اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے یہ لفظ نیا تھا، اس لیے انہوں نے تجسس کے ساتھ پوچھا یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ اسلامی بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ انہیں اعتکاف کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے اعتکاف کی بعض مدنی بہاریں بیان کی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں کیے جانے والے اعتکاف کے احوال سن کر انہوں نے دل میں پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ الکریم آئندہ سال اعتکاف میں ضرور بیٹھوں گا۔ چنانچہ دن گزرتے گئے اور جب رمضان مبارک 1417 ہجری 1996 کی پھر آمد ہوئی تو آخری عشرے میں عاشقان رسول کے ساتھ وہ معتکف ہو گئے۔
10 شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا، جہاں پہنچے وہاں پہنچے جو دیکھا دل کے اندر ہے۔ اعتکاف میں کسی نے درس نظامی کا ذہن دیا، ان کی سمجھ میں آ گیا، چنانچہ باب المدینہ کراچی آ کر جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ دورہ حدیث شریف کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں 1425 ہجری 2004 میں ان کی دستار بندی کی گئی اور ان کو دعوت اسلامی کے ایک جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں تدریس کی خدمت انجام دینے کی سعادت ملی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ایک ایسا لڑکا جس کو کل تک یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، وہ آج عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے درس نظامی سے مشرف ہو کر مدرس بن کر دوسروں کو علم دین کے فیضان سے مالا مال کرنے والا بن گیا۔ سنتیں سیکھ لو، رحمتیں لوٹ لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دین کے علم کی برکتیں لوٹ لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 17 وہ چوریاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے معاذ اللہ عز وجل نمازوں میں سستی، ویڈیو گیمز کا شوق، ٹی وی پر روزانہ الٹے سیدھے پروگرام دیکھنا، جھوٹ کی عادت، یہاں تک کہ چوریاں بھی کر لیا کرتے تھے۔ خوش قسمتی سے آخری عشرہ رمضان مبارک 1421 ہجری 2000 عیسوی میں جامع مسجد آمینہ، شکیل گارڈن، اوکھائی کمپلیکس، باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ انہیں اجتماعی اعتکاف کی سعادت مل گئی۔ انہوں نے آمینہ مسجد کی دوسری منزل پر دعوت اسلامی کے قائم کردہ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لے لیا۔ الحمدللہ الکریم عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کرتے رہے اور الحمدللہ الکریم ان کی کوششوں سے ان کے گھر میں بھی دینی ماحول بن گیا۔ وہ گھر کے اندر مکتبۃ المدینہ کی طرف سے جاری کردہ سنت و بھرے بیانات کی کیسٹیں چلایا کرتے۔ الحمدللہ الکریم قرآن پاک حفظ کر لینے کے بعد جامعۃ المدینہ میں درس نظامی شروع کر دیا اور مدرسۃ المدینہ میں تدریس کی بھی ترکیب رکھی اور اپنے ذیلی مشاورت کے نگران کے ماتحت رہ کر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی بھی کوششیں فرمانے لگے۔ تم گناہوں سے اپنے جو بیزار ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم پہ فضل خدا لطف سرکار ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 18 اعتکاف کی برکت سے شہر کے لیے مدنی مرکز مل گیا۔ چترا درگا صوبہ کرناٹک الہند کی مسجد اعظم کے متولیان اور کچھ مقامی مسلمان عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں بعض غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ بہت مشکل سے وہاں رمضان مبارک میں اجتماعی اعتکاف کی اجازت ملی۔ 2 متولیوں کے صاحبزادگان بھی ساتھ ہی معتکف ہو گئے۔ مد مرکز کے عطا کردہ جدول کے مطابق سنت و بھرے حلقے، سنت و بھرے بیانات، نعتوں کی دھوم دھام، رقت انگیز دعائیں اور کثیر معتکفین کا حسن انتظام دیکھ کر متولی صاحبان حیران رہ گئے اور اس قدر متاثر ہوئے کہ آخری دن تمام معتکفین کو تحائف و گل پوشی سے نوازا۔ دعوت اسلامی سب کی سمجھ میں آ گئی اور ان حضرات نے اپنے زیر تولیت عظیم الشان مسجد اعظم میں دعوت اسلامی کو دینی کاموں کی مکمل طور پر چھوٹ دے دی اور الحمدللہ الکریم مسجد اعظم اس شہر کا مدنی مرکز بن گیا۔ الحمدللہ الکریم
دونوں متولیوں کے مذکورہ صاحبزادگان نے اپنے چہرے داڑھی مبارک سے آراستہ کر لیے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے۔ ذکر کرنا خدا کا یہاں صبح و شام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، پاؤ گے نعت محبوب کی دھوم دھام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 19 اعتکاف کا فیض انگلینڈ پہنچ گیا۔ سکھر شہر باب الاسلام سندھ میں رمضان مبارک 1410 ہجری 1990 عیسوی میں ایک اسلامی بھائی کی انگلینڈ سے آمد ہوئی۔ اسلامی بھائیوں کی توجہ دلانے پر ان کے ایک رشتہ دار اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کر کے انہیں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف کے لیے راضی کر لیا، اور الحمدللہ الکریم وہ معتکف ہو گئے۔ ایک خالص انگریزی ماحول میں رہنے والا جب اعتکاف میں بیٹھا اور اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اور ضروری احکام سیکھے، قبر و آخرت کے احوال سنے، تو مسلمان ہونے کے ناطے ان کا دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ الحمدللہ الکریم اجتماعی اعتکاف کی برکت سے انہیں گناہوں سے توبہ کا تحفہ ملا اور عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ گئے۔ چہرے پر داڑھی سجا لی، سر امامہ شریف سے سر سبز کر لیا، فیضان سنت کا درس اور بیان سیکھ کر دوران اعتکاف ہی سنتوں بھرا بیان کرنے لگے۔ انگلینڈ میں جا کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی نیت کی۔ الحمدللہ الکریم وہ انگلینڈ میں مبلغ دعوت اسلامی اور 12 دینی کاموں کے ذمہ دار بنے۔ ان کے بچوں کی امی بھی دینی ماحول سے وابستہ ہو کر انگلینڈ جیسے حیا سوز ماحول میں رہتے ہوئے بھی شرعی پردہ کرتی ہیں۔ خود درست قرآن کریم سیکھ کر اب مدرسۃ المدینہ بالغات میں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی ہیں اور اسلامی بہنوں کے دینی کاموں کی تنظیمی ذمہ دار ہیں۔ کر کے ہمت مسلمانوں آ جاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، اخروی دولت آؤ کما جاؤ تم، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 20 میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ تحصیل کمالیہ ضلع دارالسلام پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی جب 9ویں جماعت میں پڑھتے تھے، کلاس میں ان کا ایک فرینڈ سرکل تھا۔ یہ سب اسکول سے بھاگ جاتے، خوب آوارہ گردی کرتے، رات گئے تک کرکٹ کھیلتے، انٹرنیٹ کلب میں ٹھیک ٹھاک وقت برباد کرتے، سارا دن مل جل کر کیبل پر فلمیں دیکھتے۔ گانے سننے کا تو اس قدر چسکا تھا کہ رات گانے سنتے سنتے سونا اور صبح جاگتے ہی سب سے پہلا کام معاذ اللہ عز وجل یہی منحوس گانے سننا۔ فینسی لباس پہن کر یہ لوگ مل جل کر معاذ اللہ عز وجل ثم معاذ اللہ عز وجل لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ خانیاں اور خوب بدنگاہیاں کرتے۔ اس اسلامی بھائی کی ماں کبھی سمجھاتی بھی تو الٹا اسی کے گلے پڑ جاتے۔ والد صاحب نماز کا حکم فرماتے تو ان کو بھی چکمہ دے دیتے۔ افسوس اصلاح کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اللہ پاک ان کے بڑے بھائی صاحب کا بھلا کرے، جنہوں نے ان کی دستگیری کی اور انہیں رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ان کو صحیح معنوں میں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، مگر بڑے بھائی نے کسی طرح سمجھا بجھا کر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں بٹھا دیا۔ 4 یا 5 دن تک بالکل بھی دل نہ لگا اور یہ بھاگنے کی کوشش کرتے رہے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد سرور آنا شروع ہوا اور پھر تو وہ روحانی سکون ملا کہ چاند رات کو یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گھر نہیں جانا ہے، میں آج کی رات بھی یہیں فیضان مدینہ میں گزارنا چاہتا ہوں۔
تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 21 اعتکاف کی برکت سے گھٹنوں کا درد چلا گیا۔ باب المدینہ کراچی کے ایک طالب علم کو آخری عشرہ رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہاں ان کی ملاقات ایک سن رسیدہ بزرگ سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا، کئی سال سے میرے گھٹنوں میں درد تھا۔ جب میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اعتکاف کے لیے آیا، الحمدللہ الکریم، اس کی برکت سے مجھ پر کرم ہوا کہ میرے گھٹنوں کا درد دور ہو گیا۔ درد ٹانگوں میں ہو، درد گھٹنوں میں ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پیٹ میں درد ہو یا کہ ٹخنوں میں ہو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 22 داڑھی سجی سر سبز ہو گیا۔ نوساری صوبہ گجرات الہند کے ایک ماڈرن اسلامی بھائی عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے آخری عشرہ رمضان مبارک 1423 سنہ ہجری 2002 عیسوی میں ہونے والے اجتماعی اعتکاف سورت گجرات میں معتکف ہوئے۔ مدنی جدول کے مطابق لگنے والے سنتوں بھرے حلقوں، رقت انگیز دعاؤں اور ذکر و نعت کی پرسوز صداؤں نے ان کا دل موہ لیا۔ عاشقان رسول کی صحبت سے وہ فیض ملا کہ نہ پوچھو بات۔ داڑھی مبارک سجی، امامہ شریف سے سر سبز ہوا اور ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے تادم تحریر اپنے شہر کی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دینی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ سنتوں کی تم آ کر کے سوغات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ آؤ بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 23 ان بن ختم ہو گئی۔ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی عبدالرزاق اتاری، جو کہ ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی کے لیب انچارج تھے، ان کے 2 بیٹے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے، مگر وہ خود نمازوں اور سنتوں سے دور تھے اور ذہن مکمل طور پر دنیا داروں والا تھا۔ رمضان مبارک میں انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہیں اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی دعوت پیش کی گئی تو فرمانے لگے، میرے بچوں کی امی ناراض ہو کر میکے جا بیٹھی ہیں، اگر میں اعتکاف کروں گا تو کیا وہ آ جائیں گی؟ انہیں بتایا گیا انشاءاللہ الکریم آ جائیں گی۔ چنانچہ وہ آخری عشرہ رمضان مبارک غالباً 1416 ہجری 1995 عیسوی میں فیضان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد کے اندر عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ سیکھنے سکھانے کے حلقوں، سنتوں بھرے بیانات، رقت انگیز دعاؤں اور پرسوز نعتوں نے ان کا دل بدل کر رکھ دیا۔ انہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، نمازوں کی پابندی کا عہد کیا، داڑھی مبارک و امامہ شریف سے آراستہ ہو گئے اور نعتیں بھی پڑھنے لگے۔ اعتکاف کے دوران ہی روٹھی ہوئی بچوں کی امی بھی واپس آ گئیں اور گھریلو شکر رنجیاں بھی ختم ہو گئیں۔ اعتکاف کی برکت سے وہ سنتوں بھرا لباس پہننے لگے اور انہوں نے مدنی قافلوں میں سفر بھی کیے۔ دینی ماحول میں رہتے ہوئے اسی سال یعنی بروز جمعرات 27 ربیع الاول شریف کو ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گورے تیرا کو تم جگمگانے چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ راحتیں روز محشر کی پانے چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ زندگی کے آخری سال کے متعلق ایک عبرت ناک روایت۔
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مدنی بہار واقعی اپنے اندر عبرت کے کئی مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ مرحوم عبدالرزاق عطاری رحمۃ اللہ علیہ خوش نصیب تھے کہ وفات سے تھوڑے ہی عرصے قبل انہیں دینی ماحول میسر آ گیا، اور یقیناً وہ بندہ مقدر والا ہے جو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائے اور سنتوں کی شاہراہ پر چل پڑے، اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اچھا بھلا نیکیاں کرنے والا اور سنتوں کے راستے پر چلنے والا ہو کر مرنے سے تھوڑے ہی عرصے قبل معاذ اللہ عز و جل ماڈرن ہو جائے اور گناہوں میں پڑ کر دینی ماحول سے دور جا پڑے۔ جب بھی آپ کو شیطان کسی ذمہ دار فرد سے ناراض کروا کر یا یوں ہی سستی دلا کر یا دنیاوی کاروبار میں خوب پھنسا کر یا شادی وغیرہ کا جوش دلا کر دینی ماحول سے دور ہونے کا مشورہ دے تو اس حدیث پاک پر غور فرما لیا کریں۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ خیر یعنی بھلائی پر مر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں فلاں شخص اچھی حالت پر مرا ہے۔ جب ایسا خوش نصیب اور نیک شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی کرتی ہے۔ اس وقت وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کی ملاقات کو، جب اللہ پاک کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو مرنے سے 1 سال قبل ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اسے بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت میں مر جاتا ہے۔ اس کے پاس جب موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے۔ اس وقت یہ شخص اللہ پاک سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اور اللہ پاک اس سے ملنے کو۔ گناہ کرتے ہوئے گر مر گیا تو کیا کروں گا میں، بنے گا ہائے میرا کیا، کرم فرما کرم مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 24 گھر والے گھر سے نکال دیتے تھے۔ مظفر گڑھ پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی پہل بہت زیادہ بگڑے ہوئے نوجوان تھے۔ رات جب تک گانوں کی 3-4 کیسٹیں نہ سن لیتے نیند نہ آتی، ساری رات آوارہ گردیوں اور گناہوں میں بسر ہو جاتی۔ بات بات پر گھر میں جھگڑتے، گھر والے بیزار ہو کر گھر سے نکال دیتے۔ 2-1 دن ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے، اس کے بعد ترکیب بن جاتی۔ الغرض ان کی زندگی کے دن انتہائی غلط انداز پر برباد ہو رہے تھے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے علاقائی مشاورت کے نگران جو ان کے کزن تھے، انہوں نے ان پر انفرادی کوشش کی اور آخری عشرہ رمضان المبارک 1425 ہجری 2004 عیسوی میں اڈے والی مسجد مظفر گڑھ میں انہیں دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں لا بٹھایا۔ باب المدینہ کراچی سے آئے ہوئے ایک مبلغ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اور انہی کے ہاتھوں سبز امام شریف سے اپنا سر سبز کر لیا۔ 27ویں شب سنت و بر بیان کے بعد ہونے والی رقت انگیز دعا نے دل پر بہت زیادہ اثر کیا، ان پر گریہ طاری ہو گیا اور وہ صبح تک روتے رہے۔ عید کے دوسرے روز فجر کے وقت ابھی آنکھ نہ کھلی تھی کہ ایک بزرگ خواب میں نظر آئے اور انہوں نے ان کا نام لے کر پکارا۔ فجر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فوراً نیند ہی میں دونوں ہاتھ قیام کی طرح باندھ لیے اور آنکھ کھل گئی تو ہاتھ اسی طرح بندھے ہوئے تھے۔ اس سے دل پر بڑا اثر پڑا اور انہوں نے مسجد میں جا کر باجماعت نماز فجر ادا کی۔ اپنے شہر کے ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے حاضری دیتے رہے۔ اللہ پاک نے ایسا کرم بالائے کرم فرمایا کہ جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی میں درس نظامی کرنے کی سعادت حاصل کرنا شروع کر دی۔ اپنے درجے میں نیک اعمال کے تنظیمی طور پر ذمہ دار بنے۔ اللہ پاک کا ان پر یہ بھی کرم ہوا
کہ طلبہ کے جو 92 نیک اعمال ہیں ان سبھی پر عمل کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت عز و جل ان کو استقامت عنایت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھوٹ جائے گی فلموں ڈراموں کی لت، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خوش خدا ہوگا بن جائے گی آخرت، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 25 مسجد کا خطیب بنا دیا۔ سعید آباد بلدیہ ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، مگر افسوس کہ پھر بھی پکے نمازی نہ بن سکے۔ الحمدللہ الکریم، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اعتکاف کی سعادت ملی۔ دل پر مدنی چوٹ لگی، غفلت کی نیند اڑی، حقیقی معنوں میں آنکھ کھلی اور وہ نمازوں کے پابند ہو گئے۔ اعتکاف کے سبب مدنی قافلوں میں سفر کا ذہن بنا، وہ بے روزگار تھے۔ جس دن مدنی قافلے کی نیت کی، ان کے یہاں کی مشاورت کے نگران نے فرمایا انشاءاللہ الکریم آپ کا کام ہو جائے گا۔ الحمدللہ الکریم، مدنی قافلے کی برکت یوں ظاہر ہوئی کہ جس مسجد میں ان کا مدنی قافلہ گیا، وہاں کی انتظامیہ کو ان اسلامی بھائی کا بیان اور انداز دعا بھا گیا اور انہوں نے انہیں اس مسجد کا خطیب بنا دیا۔ یوں ان کے روزگار کی بھی سبیل بنی۔ اللہ رب العزت عز و جل انہیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عنایت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنگ دستی کا حل بھی نکل آئے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، روزگار انشاءاللہ مل جائے گا، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 26 عمر غفلتوں میں گزر رہی تھی۔ موڈاسا گجرات الہند کے ایک ماڈرن نوجوان کی عمر عزیز غفلتوں میں گزر رہی تھی، گناہوں کا سلسلہ تھا، ایسے میں کرم ہو گیا۔ سبب کرم یوں ہوا کہ ماہ رمضان مبارک 1423 سنہ ہجری 2002 کے آخری عشرے میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنا نصیب ہو گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت بابرکت کے کیا کہنے، سنتوں بھرے بیانات اور رقت انگیز دعاؤں اور پرکیف نعتوں کے فیضان سے ان کی کایا پلٹ گئی اور وہ مدنی جذبہ عطا ہوا کہ اعتکاف ہی کے اندر ان کو درس و بیان کرنے کی سعادت مل گئی۔ داڑھی مبارک اور امامہ شریف سجانے کی نیت کی، عاشقان رسول کے ساتھ 1 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ چونکہ کافی باصلاحیت تھے لہذا اسلامی بھائیوں نے متاثر ہو کر ان کو امیر قافلہ بنا دیا۔ عاشقان رسول آؤ دیں گے بیان، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دور ہوں گی عبادات کی خامیاں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وہ تہجد گزار بن گئے۔ سکھر باب الاسلام سندھ کے ایک عمر رسیدہ اسلامی بھائی کو آخری عشرہ رمضان مبارک 1425 سنہ ہجری 2004 عیسوی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی سعادت ملی۔ سیکھنے سکھانے کے حلقوں کا باقاعدہ جدول بنا ہوا تھا جن میں نماز کے احکام اور روزمرہ کی سنتیں وغیرہ سیکھنے کو ملی۔ 10 دن میں انہوں نے وہ سیکھا جو گزری ہوئی زندگی میں نہ سیکھ پائے تھے۔ سنت بھرے بیانات کی سماعت اور عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے فکر آخرت نصیب ہوئی، قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا اور نیک اعمال پر عمل کا جذبہ ملا۔ الحمدللہ الکریم، دوسرا نیک عمل بالخصوص مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی برکت سے الحمدللہ الکریم 5 نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی عادت بنا لی۔
الحمدللہ الکریم انہیں تہجد پر بھی استقامت حاصل ہوئی۔ نیک اعمال کا رسالہ ہر ماہ اپنے ذمہ دار کو جمع کروانے اور ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی سعادت پانے لگے۔ باجماعت نمازوں کا جذبہ ملے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دل کا پج مردہ غنچہ خوشی سے کھلے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 28 آقا اپنا دیدار کرا دیجئے۔ مٹھیاں گجرات، کھاریاں پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی عام نوجوانوں کی طرح ماڈرن اور فلمیں ڈرامے دیکھنے کے شوقین تھے۔ خوش قسمتی سے آخری عشرہ رمضان مبارک میں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت مل گئی۔ عاشقان رسول کی صحبت کی بھی کیا بات ہے، انہوں نے زندگی میں پہلی بار ایسا دینی ماحول دیکھا تھا، دل و جان سے دعوت اسلامی کے شیدائی ہو گئے۔ انہیں سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا بڑا ارمان تھا۔ اعتکاف میں روزانہ دیدار کے لیے دعا مانگتے تھے۔ 27ویں شب آ گئی، اجتماعی ذکر و نعت ہوا، ذکر اللہ میں ان پر بے خودی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر جب رقت انگیز دعا ہوئی تو انہوں نے آنکھیں بند کیے، رو رو کے بس ایک یہی تکرار کی، آقا اپنا دیدار کرا دیجئے۔ یکایک آنکھوں میں ایک بجلی سی کوندی اور ایک نورانی چہرے کی زیارت ہوئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آہ آہ، پھر چہرہ مبارک نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آہ، شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ الحمدللہ انہوں نے گناہوں سے توبہ کی، داڑھی بڑھانا شروع کر دی اور امامہ شریف سجانے کی نیت بھی کر لی۔ الحمدللہ عید کے دن عاشقان رسول کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے کے مسافر بن گئے۔ باب المدینہ کراچی حاضر ہو کر جامعۃ المدینہ میں درس نظامی شروع کر دیا۔ تعویذات عطاریہ روحانی علاج کا بھی کورس کیا اور مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی طرف سے سونپی ہوئی ذمہ داری کے مطابق روحانی علاج کا بستہ بھی لگاتے۔ نیز جامعۃ المدینہ کے اندر اپنے درجے میں مدنی قافلہ ذمہ دار بھی بنے۔ گر تمنا ہے آقا کے دیدار کی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، ہوگی میٹھی نظر تم پہ سرکار کی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 29 ان کو حیرت ہے کہ ڈبو اسنوکر کیسے چھوڑ دیا۔ لیاقت آباد باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگنے سے پہلے بے تحاشا فلمیں ڈرامے دیکھا کرتے۔ ڈبو اسنوکر کھیلنے کا اس قدر جنون کہ کسی کے ڈانٹنے بلکہ مارنے تک سے بھی یہ لت نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ گناہوں کی نحوست کا عالم یہ تھا کہ معاذ اللہ عز و جل نماز پڑھنے سے دل گھبراتا تھا۔ اللہ پاک کی رحمت سے ان کے علاقے کی فرقانیہ مسجد لیاقت آباد باب المدینہ کراچی میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کہ عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گئے۔ الحمدللہ الکریم نیک اعمال کی برکت سے آخرت بنانے کی سوچ بنی، گناہوں سے کچھ بے رغبتی ہوئی، پھر قادریہ رضویہ سلسلے میں مرید بنے تو نماز کی پابندی نصیب ہوئی۔ انہوں نے ڈبو اسنوکر کو کھیلنا ترک کر دیا، جس پر انہیں بھی حیرت ہے کہ میں نے یہ کس طرح چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دعوت اسلامی کے 3 دن سنت و بر اجتماع کے آخری دن صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضری ہوئی۔ وہاں ٹی وی کی تباہ کاریاں کے موضوع پر بیان ہوا۔ اس کو سن کر عذاب قبر و حشر کے خوف سے لرز اٹھے اور یہ عہد کیا کہ کبھی بھی ٹی وی نہیں دیکھوں گا۔ انہوں نے اپنے امی جان کو ٹی وی کی تباہ کاریاں کیسٹ سنائی تو انہوں نے بھی ٹی وی دیکھنا بالکل بند کر دیا۔
اور سرکار غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ کی مریدنی بننے کا جذبہ پیدا ہوا، چنانچہ ان کو بھی بیعت کروا دیا۔ اس کی برکت سے امی جان فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد، اشراق اور چاشت بھی پابندی سے پڑھنے لگی۔ خدائے رحمان عز و جل کے کرم سے تھوڑے ہی عرصے میں امی جان کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کا بلاوا آ گیا۔ اس پر امی نے خود ہی فرمایا، یہ سب بیعت ہونے کا فیض ہے۔ الحمدللہ الکریم، ان اسلامی بھائی کو اپنے یہاں ذیلی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے اپنی پیاری پیاری دینی تحریک دعوت اسلامی کی خدمت کی سعادت ملنے لگی۔ سیکھنے زندگی کا قرینہ چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دیکھنا ہے جو میٹھا مدینہ چلو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 30 کامیڈین مبلغ بن گیا۔ بالاسیور گجرات الہند کے ایک نوجوان جو کامیڈین تھے، الٹے سیدھے چٹکلے سنا کر لوگوں کو ہنسانا ان کا مشغلہ تھا۔ شادیوں میں میمیکری فنکشن کے لیے انہیں بلایا جاتا تھا۔ آخری عشرہ رمضان مبارک میں انہیں عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب تک دھن کمانے ہی کی دھن تھی۔ الحمدللہ الکریم، اعتکاف کے دینی ماحول میں آخرت بنانے کی لگن پیدا ہو گئی۔ سابقہ گناہوں سے تائب ہو کر سنتوں کے مبلغ بن گئے، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے لیے پیش کر دیا۔ تادم تحریر تنظیمی طور پر عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی کی ایک ڈویژنل مشاورت کے نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ دین کے لیے ان کی قربانیوں کا حال یہ ہے کہ ماہانہ 25 دن مدنی کاموں کے لیے وقف ہیں۔ انشاءاللہ بھائی سدھر جاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مرض عصیاں سے چھٹکارا تم پاؤ گے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 31 حجر اسود چوم لیا۔ ٹنڈو الہیار باب الاسلام سندھ پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کو برے ماحول اور آوارہ دوستوں کی صحبت نے گناہوں پر دلیر کر دیا تھا۔ شراب کے اڈوں پر جانا ان کے لیے معمولی بات تھی۔ لوگوں سے خواہ مخواہ لڑائی مول لینا، بلا وجہ جھگڑنا اور مار پیٹ کرنے ان کی عادت بن چکی تھی۔ ان کرتوتوں کی وجہ سے گھر کا ہر فرد ان سے بیزار تھا۔ وہ اسی طرح گناہوں کی وادیوں میں بھٹک رہے تھے کہ ان کی قسمت کا ستارہ چمکا، اور وہ ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کی برکت سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ٹنڈو الہیار کی نورانی مسجد میں ہونے والے ماہ رمضان مبارک 1426 ہجری بمطابق 2005 عیسوی کے آخری عشرے کے اجتماعی اعتکاف کی بہاریں سمیٹنے میں مشغول ہو گئے۔ دوران اعتکاف عاشقان رسول کی داڑھیوں اور امامے والے نورانی چہروں اور ان کی محبتوں اور شفقتوں نے دعوت اسلامی سے کافی متاثر کیا۔ الحمدللہ الکریم، اس شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ 25ویں شب ذکر اللہ عز و جل میں مشغول تھے کہ ان پر غنودگی طاری ہوئی، اور الحمدللہ الکریم انہوں نے خود کو کعبۃ اللہ شریف کے روبرو پایا۔ ان پر کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ انہوں نے بے ساختہ حجر اسود کو چوم لیا۔ 27ویں شب بھی ان پر کرم ہوا۔ غنودگی کے عالم میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما نے بے ساختہ حجر اسود چوم لیا۔ 27ویں شب بھی ان پر کرم ہوا، اور غنودگی کے عالم میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی نور بار گلیوں اور سبز سبز گنبد کے دل بہار نظاروں کی سعادت پائی۔ ان ایمان افروز سلسلوں نے ان کے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ انہوں نے نیت کی کہ یہ مدنی ماحول اب زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ الحمدللہ الکریم، رب اکرم عز و جل کے لطف و کرم سے انہوں نے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد میں درس نظامی کرنے کے لیے داخلہ لے لیا۔
دل میں بس جائیں گے آقا کے جلوے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، دیکھو مکے مدینے کے تم ہو شام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 32 بری صحبت میں رہنے کا گناہ چھوٹ گیا۔ اورنگی ٹاؤن باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی بری سنگت کے سبب ماڈرن اور برے بندے بن گئے تھے۔ خوش قسمتی سے اپنے علاقے کی اقصی مسجد اورنگی ٹاؤن الفتح کالونی باب المدینہ کراچی کے اندر ہونے والے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ مبارکہ کے اجتماعی سنت اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئے، پابند صلاۃ و سنت بھی بن گئے، ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں حاضری کی عادت پڑ گئی، فلمیں ڈرامے دیکھنے سے خصلت بد نکل گئی، اور الحمدللہ عز و جل ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ محض نفس کی لذت کی خاطر بری صحبت کی جو عادت تھی اس سے بھی ان کی جان چھوٹ گئی۔ صحبت بد میں رہنے کی عادت چھوٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، خصلت جرم و عصیاں تمہاری میٹے، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 33 جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ ملاکہ الہ آباد یوپی الہند کے ایک اسلامی بھائی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف میں ہند سطح کے سنت و برے اجتماع میں شرکت فرمائی، دین کی خدمت کا کافی جذبہ ملا۔ اسی سال عاشقان رسول کی غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے آخری عشرہ ماہ رمضان مبارک 1416 سنہ ہجری بمطابق 1996 عیسوی میں ناگوری واڑ کی مسجد احمد آباد شریف کے اندر ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں معتکف ہوئے۔ عاشقان رسول کی صحبت انہیں خوب موافق آئی، ان کے دینی جذبے کو میٹھے مدینے کے 12 چاند لگ گئے۔ اعتکاف کے بعد اپنے آبائی گاؤں ملاکہ یوپی میں جا کر انہوں نے دینی کام کی خوب دھومیں مچائی۔ دوسرے سال مدنی مرکز کی جانب سے مختلف شہروں میں جا کر اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کروایا۔ تادم تحریر احمد آباد شریف میں مقیم ہیں اور دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق تحصیل مالیات کے ذمہ دار ہیں۔ آؤ عشق محمد کے پینے کو جام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مست ہو کر کرو خوب تم دینی کام، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 34 70 سالہ اسلامی بھائی کے تاثرات۔ گارڈن ویسٹ باب المدینہ کراچی کے ایک سن رسیدہ اسلامی بھائی بڑھاپے کے باوجود معاذ اللہ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، فلمیں ڈرامے کے شوقین تھے، داڑھی منڈوایا کرتے تھے اور انگریزی لباس پہنتے تھے۔ تقریباً 60 برس کی عمر میں کوثر مسجد موسیٰ لین لیاری باب المدینہ کے اندر پہلی بار آخری عشرہ رمضان مبارک غالباً 1416 ہجری 1996 عیسوی میں انہیں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی۔ وہاں دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میسر آئی۔ گجراتی رسم الخط میں لکھا ہوا قرآن کریم پڑھتا دیکھ کر ایک اسلامی بھائی نے انہیں سمجھایا کہ قرآن کریم عربی میں لکھا ہوا پڑھنا ضروری ہے، گجراتی زبان کے حروف اصل عربی مخارج سے کیسے ادا کریں گے؟ ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ بہرحال اعتکاف میں عاشقان رسول سے انہیں بہت فیض ملا۔ انہوں نے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں پڑھنا شروع کر دیا۔ 1.5 سال کی جد و جہد سے ان کے کچھ نہ کچھ حروف درست ہوئے۔ الحمدللہ الکریم عربی میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نصیب ہونے لگا۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں ساری رات گزارنے کا شرف ملنے لگا۔ ہفتے میں ایک بار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی سعادت بھی میسر آنے لگی۔ الحمدللہ الکریم انہوں نے ایک مٹھی داڑھی بھی سجا لی۔ ظاہری اسباب کم ہونے کے باوجود کرم بالائے کرم ہو گیا اور انہیں عمرہ شریف اور میٹھے مدینے کی حاضری کا شرف مل گیا۔ الحمدللہ الکریم
ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل ہونے لگی۔ 72 نیک اعمال میں سے 40 سے زائد نیک اعمال پر عمل کی کوشش نصیب ہوئی۔ ایک پرائیویٹ فرم میں اکاؤنٹنٹ ہیں اور صبح و شام آتے جاتے بس کے اندر نیکی کی دعوت دینے کی 4 سال سے سعادت حاصل ہے۔ ایک بار خواب میں بس کے اندر انہوں نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ فارغ ہونے کے بعد دیکھا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جن سے بہت محبت کرتے ہیں وہ ان کے سامنے مسکراتے تشریف فرما ہیں۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر یہ رو پڑے اور آنکھ کھل گئی۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد نیکی کی دعوت دینے میں انہیں مزید استقامت نصیب ہوئی۔ سیکھ لو آؤ قرآن پڑھنا سبھی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، تم ترقی کے زینوں پہ چڑھنا سبھی، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غیر عربی میں آیات قرآنی لکھنا جائز نہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، جب تک اچھی صحبت نہیں ملتی اس وقت تک بسا اوقات اصلاح کی صورت نہیں بنتی۔ آج کل اکثر عمر رسیدہ افراد بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ بیچارے بستر مرگ پر پڑے ہوں تب بھی انہیں نماز پڑھنے، جھوٹ اور غیبت سے بچنے اور داڑھی منڈانے وغیرہ سے توبہ کر لینے کی توفیق نہیں ملتی۔ اس حالت میں بھی معاذ اللہ ٹی وی پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صحت پا کر صرف دنیا کے کام دھندے ہی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے نا۔ یہ معمر اسلامی بھائی خوش نصیب تھے جنہیں اعتکاف میں دینی ماحول میسر آ گیا اور غفلتوں میں گزرنے والی زندگی یکا یک مدنی اداؤں میں ڈھل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ بیچارے قرآن کریم بھی پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے گجراتی زبان میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے، جس پر ایک عاشق رسول نے تفہیم کی، یعنی سمجھایا، تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں رات کے وقت سیکھ کر عربی میں پڑھنے کے کچھ نہ کچھ قابل ہوئے۔ یاد رکھیے، عربی زبان کے علاوہ دوسری کسی زبان مثلا گجراتی، ہندی، انگلش کے رسم الخط میں قرآن کریم لکھنا جائز نہیں۔ گجراتی، ہندی، انگریزی وغیرہ زبانوں کے ماہناموں اور دیگر کتب و رسائل میں آیات اور معصور یعنی قرآن و حدیث کی دعائیں وغیرہ عربی رسم الخط ہی میں لکھنی چاہیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک تفصیلی فتوے کا اقتباس ملاحظہ ہو۔ ہندی یا انگریزی رسم الخط میں قرآن لکھنا تو صریح تحریف ہے اور قرآن پاک کی تحریف حرام ہے کہ اولاً تو اوپر ذکر کی ہوئی پابندیوں کے خلاف ہے، دوم سین صاد سا میں، اسی طرح قوف اور کاف میں، زا ذال زو میں فرق بالکل نہ ہو سکے گا۔ مثلا ظاہر کے معنی ہیں ظاہر اور ظاہر کے معنی ہیں چمکدار یا تر و تازہ۔ اب اگر کسی نے انگریزی میں ظاہر لکھا تو کیسے معلوم ہو کہ ظاہر ہے یا ظاہر ہے؟ اسی طرح طاہر اور طاہر، قدیر اور قادر، سامع اور سمیع، عالم اور علیم میں کس طرح فرق رہے گا؟ غرض یہ کہ اوصاف الفاظ تو درکنار خود حروف ہی منقلب یعنی تبدیل ہو جائیں گے اور معنی ہی ختم۔ کرم سے یہ جذبہ میں پاؤں خدایا، میں قرآن سیکھوں سکھاؤں خدایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 35 گھر میں بھی دینی ماحول بنا لیا۔ رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی میں اعتکاف کے دن بالکل قریب تھے۔ راجوری، جموں کشمیر، الہند کے ایک اسلامی بھائی عمر تقریباً 40 برس سے ملاقات ہونے پر ایک مبلغ دعوت اسلامی نے ان کو سرسری طور پر اجتماعی اعتکاف کی دعوت پیش کی اور عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کی طرف سے مسجد ریلوے اسٹیشن راجوری، جموں کشمیر میں ہونے والے آخری عشرۂ رمضان مبارک 1426 ہجری 2005 عیسوی کے اجتماعی سنت اعتکاف میں معتکف ہو گئے۔
عاشقان رسول کا دینی ماحول دیکھ کر حیران رہ گئے۔ داڑھی مبارک سجا لی، امامہ شریف سے سر سبز ہو گیا، درس و بیان کا سلسلہ شروع کر دیا، اپنے گھر میں بھی دینی ماحول اپنا لیا، گھر کی اسلامی بہنوں پر پردہ نافذ کیا اور تادم تحریر اپنے شہر راجوری کی مشاورت کے نگران ہیں۔ زندگی کا قرینہ ملے گا تمہیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، آؤ درد مدینہ ملے گا تمہیں، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 36 میں رمضان کے روزے بھی کم ہی رکھتا تھا۔ بلوال ضلع سرگودھا، گلزار طیبہ، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی بے نمازی اور فیشن پرست نوجوان تھے۔ فلمیں، ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے کے انتہائی شوقین۔ رمضان مبارک میں روزے بھی معاذ اللہ کم ہی رکھتے، اگر کوئی سمجھاتا بھی تو ٹال دیتے۔ ایک دن وہ کسی معاملے کے سبب پریشانی کے عالم میں جا رہے تھے کہ ایک با امامہ اسلامی بھائی سے ملاقات ہو گئی جو عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے۔ وہ انہیں انفرادی کوشش کر کے جامع مسجد میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں لے گئے، مگر وہ شیطانی وسوسوں کے باعث کچھ ہی دیر میں اٹھ کر چل دیے۔ 2 دن بعد ان کا ایک دنیا دار دوست ان کو فلم دیکھنے کے لیے لے گیا، مگر کسی بات پر انبن ہونے کے باعث وہ اس سے الگ ہو گئے، اور یوں ان کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ ہوا یوں کہ ماہ رمضان مبارک میں ان کے بڑے بھائی صاحب دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے اجتماعی اعتکاف میں معتکف تھے۔ وہ بھائی جان سے ملنے جا پہنچے، وہاں سبز سبز امامہ سجائے عاشقان رسول انہیں بہت بھلے لگے۔ چاند رات ایک اسلامی بھائی نے ان کے بھائی جان کو فیضان سنت اور نعتوں کی کیسٹ تحفے میں دی۔ اس اسلامی بھائی نے فیضان سنت کا باب بے نمازی کی سزائیں پڑھا تو لرز اٹھے اور کیسٹ میں یہ مناجات: گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، سنی تو دل چوٹ کھا کر رہ گیا۔ الحمدللہ الکریم، انہوں نے گانے باجے سننا چھوڑ دیے مگر نماز کی پابندی نہ کر سکے۔ ایک عاشق رسول کی دعوت پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں دوبارہ جا پہنچے اور آخر تک رکے۔ اختتام پر عاشقان رسول کی ملاقات کے دل نشین انداز نے انہیں دعوت اسلامی کا شیدائی بنا دیا۔ انہوں نے چہرے کو مدنی نشانی یعنی داڑھی مبارک سے اور سر کو سبز امامہ شریف سے سر سبز کر لیا۔ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے لگے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں داخل ہو کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی بن گئے۔ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لحاظ سے تنظیمی طور پر ذیلی مشاورت کے ذمہ دار بنے اور پابندی سے درس دینے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کرنے کی سعادت بھی پانے لگے۔ آؤ سنت کا فیضان پاؤ گے تم، دینی ماحول میں کر لو